بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ایک واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ 10 محرم الحرام کو صبح فجر کی نماز کے بعد ابن سعد اپنی فوج لے کر نکلا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ نے بھی صفیں درست کیں۔ آپ کے ساتھ صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقریر کی کہ لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو۔ مجھ پر تمہیں سمجھانے کا جو حق ہے وہ ادا کر لینے دو، اور میرے یہاں آنے کی وجہ بھی سن لو۔ اگر تم میرا عذر قبول کر لوگے، مجھ سے انصاف کرو گے تو انتہائی خوش نصیب انسان ہوگے، لیکن تم اس لیے تیار نہ ہوئے تو تمہاری مرضی۔ سب مل کر میرے خلاف زور لگا لو اور مجھ سے جو برتاؤ کرنا چاہتے ہو کر ڈالو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، وہی اپنے نیک بندوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تم لوگ میرے حسب نسب پر غور کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو اور اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تمہیں میرا قتل اور میری توہین زیب دیتی ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے چچا ذات بھائی کا بیٹا نہیں ہوں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سب سے پہلے لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں تھے؟ کیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تمہیں میرے اور میرے بھائی کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول یاد نہیں کہ ہم دونوں جنت کے سردار ہوں گے؟ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر مجھے بتاؤ، تمہیں ننگی تلواروں سے میرا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جس وقت حضرت سیدنا امام حسین خطاب فرما رہے تھے، اس وقت آپ ایک اونٹنی پر سوار تھے۔ قرآن مجید آپ کے ہاتھ میں تھا اور دشمن سے کسی بھی قسم کا خوف یا خطرہ لاحق نہیں تھا۔ اس دوران ابن سعد کے لشکری آپ کی جانب بڑھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا فرمائی: یا اللہ، میں نے ہر مصیبت میں تجھ پر ہی بھروسہ کیا ہے اور ہر سختی میں تو ہی میری پشت پناہی کرنے والا ہے۔ میں نے ہمیشہ تجھ ہی سے مانگا ہے اور تو نے ہی ہمیشہ میری دستگیری کی ہے۔ تو ہی ہر نعمت کا مالک ہے، تو ہی احسان کرنے والا تھا، اور آج بھی میں تجھ ہی سے التجا کرتا ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے بتاؤ، تم مجھے کس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سرداروں کے نام لے لے کر فرمایا جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھے تھے: کیا تم نے مجھے خطوط نہیں لکھے؟ ان بے ایمانوں نے کہا: ہم نے آپ کو کوئی خطوط نہیں لکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے پسند نہ کرتے ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے جانے دو۔ ان سرداروں نے جواب دیا: آپ خود کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے کہہ دیا کہ میں جیتے جی ہرگز خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ صرف ایک ہی ایسا شخص تھا جس کے دل میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں کا اثر ہوا۔ اس نے آپ کو حجاز کا راستہ اختیار کرنے سے روکا تھا، اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم تھا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اسی ذہنی کشمکش کی کیفیت میں اس نے ابن سعد سے پوچھا: کیا تمہیں ان تینوں تجویزوں میں سے کوئی بھی منظور نہیں ہے؟ ابن سعد نے جواب دیا کہ اگر میرا کچھ اختیار ہوتا تو میں فوراً منظور کر لیتا، مگر اب میں بے بس ہوں۔ یہ جواب سن کر ہر یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت سیدنا امام حسین سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ اس زمانے میں جنگ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ابتدا میں ایک ایک اور پھر دو دو کر کے جنگجو میدان میں اترتے رہے۔ اس لڑائی میں حضرت سیدنا امام حسین کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر ابن سعد نے اپنی فوج کو کھلی جنگ کا حکم دے دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت سیدنا امام حسین تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر، جو کہ یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔
ہر کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا، مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی، مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین نے اپنے خیمے بھی اسی طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کے خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت سیدنا امام حسین نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے مار دیا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اپنی خونریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی، مگر یزیدی لشکر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے جانثاروں نے تلواروں کی زد میں نماز ظہر ادا کی۔ نماز ظہر کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننھے بچے علی اصغر کو لے کر خیمے سے باہر آئے، جس کی زبان پانی نہ ملنے کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور اس معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے تمام جانثار ایک ایک کر کے جام شہادت نوش فرماتے چلے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنی ہمت کو یکجا رکھا اور ایک بار پھر میدان جنگ میں یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ اس دوران شمر نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات شروع ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سنبھالی اور پیادہ ہی ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور چور تھا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار کا کاری ضرب لگا اور آپ کا بازو کٹ کر جسم مبارک سے علیحدہ ہو گیا۔ اس دوران مستان بن انس نے نیزے کا وار کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے۔ سنان نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کرنا چاہا مگر اس کی ہمت نہ پڑی۔ پھر خولی بن یزید نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان بدبختوں نے خیمے پر دھاوا بول دیا اور خاندان رسالت مآب کی بیٹیوں کو عزتوں کا تار تار کرنا شروع کر دیا۔ ان کی چادریں تک اتار لی گئیں اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا امام حسین کے جسم مبارک کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر مبارک کو اتارنے کے علاوہ دیگر کئی شہداء کے بھی سر کاٹ دیے اور ان کے جسم مبارک کو وہیں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کے سر کو خولی بن یزید نیزے پر چڑھا کر اپنے لشکر کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باعصمت اور باکردار بیٹیوں کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اس مارکہ حق و باطل میں حضرت سیدنا امام زین العابدین جو کہ بیمار تھے مردوں میں زندہ بچے۔ حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا کو یزیدی فوج کے جانے کے بعد قبیلہ بنو اسد کے کچھ لوگوں نے جو نزدیک ہی آباد تھے آ کر دفنایا اور ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ خولی بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین کا سر ایک نیزے پر چڑھایا اور ایک فوجی دستے کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ محترم ناظرین، شام ہونے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی سیدنا امام حسین کا سر لے کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بھلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولی بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خولی بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر واپس نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا گیا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لو۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے دیکھا ہے۔ پھر وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔
ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں یہیں قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا اے بدبخت، تو نے تو حضور پاک کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے؟ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے صاحبزادے کو شہید کیا ہے اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا ہے۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے گا۔ معزز سامعین، یزید نے جب اپنے رفقا سے اسیران کربلا کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت نعمان بن بشیر نے یزید سے کہا تم میرا مشورہ مانو تو ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو حضور پاک نے کیا۔ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر کا مشورہ مان لیا کیونکہ وہ حالات کی نزاکت کو سمجھتا تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد لوگ میرے خلاف ہو چکے ہیں اور اب مزید ایسے کوئی اقدام میری حکومت کے خاتمے کا باعث بن سکتے ہیں۔ یزید نے اہل بیت کی رہائی کا حکم دیتے ہوئے حضرت سیدنا امام زین العابدین کو بلایا اور اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ کو جس چیز کی بھی خواہش ہو میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہماری سالار اور غم گسار ہماری پھوپھی حضرت سیدہ زینب ہیں۔ حضرت سیدہ زینب کو بلایا گیا اور یزید نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں رہنا پسند کریں گی یا پھر مدینہ منورہ جانا چاہیں گے؟ پھر یزید نے ابن زیاد کو گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ اگر سیدنا امام حسین کا اور میرا آمنا سامنا ہوتا تو میں ان کو ہرگز شہید نہ کرتا۔ یزید کی باتیں سن کر حضرت سیدہ زینب نے فرمایا کہ تو ہمیں مدینہ منورہ ہی بھیج دے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔